اللہ نو قرآن کتنا پیارا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر آپ راوی نے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا احب الاللہ القرآن احب الاللہ, اللہ نو ہر چیز تو زیادہ اے قرآن پیارا ہے. القرآن احب الاللہ, اللہ رب العزت نے قرآن بڑا پیارا ہے. اگے فرمایا من فی السماوات والارض, آسمانہ تمہیں بد کے زمینہ تمہیں بد کے اے اللہ نو قرآن پیارا ہے. پھر فرمایا وما فیہن, کریم آقا نے فرمایا زمینہ بھی اندر آسمانہ بھی اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز تو ود کے اللہ نو قرآن پیارا ہے. وما فیہن, جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر ہے ہر چیز تو ود کے اللہ نو اپنا ایک قرآن پیارا ہے. عزیزو دوستو, اگر قرآن پیارا ہے تے جنہاں نے اپنے سینیاں دے اندر یاد کر کے محنت کر کے لیل نہار محنت کر کے اپنے سینیاں دی زینت بنا لیا ہے, بلکہ میں کہاں گا ساڈے سینیاں دی زینت قرآن دے سبب بنی ہے. جناب والا میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو, آج مصطفیٰ دی امت دا جیڑا بھی جناب والا بچہ ہے او قرآن پاک نو بآسانی یاد کر لیندا ہے. جناب والا 4 کتاب جناب والا انجیل تشریف لے آئی ہے, زبور تشریف لے آئی ہے, قرآن تشریف لے آئی ہے, لیکن یاد رکھو جدوں جناب والا قرآن ہے انجیل دی ضرورت ہے, وقت دے نال نال قرآن دی ضرورت, انجیل دی ضرورت, زبور دی ضرورت ہے. لیکن جدوں آمنہ دے لال تے سینہ اطہر تے قرآن دا نزول ہویا ہے, اس تو بعد کسے کتاب کی ضرورت ہی نہیں پئی, کسے کتاب کی ضرورت نہیں. یا عزیزو دوستو, میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے جڑی ایک کتاب لا ریب عطا فرمائی ہے, لا ریب کتاب ہے, اور میرے مصطفیٰ دیا شانہ بھی آلہ نے میرے کریم آقا نے عطا کی تھی. اس تو بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں. ہر کتاب کا اپنا اپنا زمانہ ہے, اپنا اپنا وقت ہے, لیکن یاد رکھو جدو میرے کریم آقا نو اللہ نے یہ اپنا لا ریب کلام عطا کیتا, ادو تو لگ کے قیامت تک کسی کتاب کی ضرورت نہیں. کوئی کتاب نہیں آئے گی. دنیا دی ہر کتاب جو پڑھے گا سٹڈی کرے گا, ایک بار پڑھے گا, 2 بار پڑھے گا, 3 بار پڑھے گا, لیکن تو تھک جائے گا, اک جائے گا, کہے گا یار میں کی کراں, میں کتاباں پڑھ کے تھک گیا ہاں, لیکن میں قربان جاؤں جدو تو اس قرآن پاک میں پکڑے گا, ان کی زیارت کرے گا, انہوں پڑھے گا, تیرا دل نہیں تھکے گا. اگر رات ساری پڑھے گا تو کہے گا میرا دل کر رہا ہے میں دن نہیں پڑھا. اگر دن پڑھے گا تو کہے گا میں رات نہیں پڑھا. میری نگاہ شہدہ تے نہ جان, جیڑا بھی وقت دے قرآن تے میرا وقت ہے. عزیز و دوستو, آؤ کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے اے قرآن پاک امام شافعی علیہ الرحمہ, آپ کا زمانہ ہے, آپ کا وقت ہے. آپ ایک مرید آ گیا, عرض کرتا ہے حضور میرے کو اولاد کوئی نہیں ہے, بڑے وقت گزر گیا ہے, جناب وقت گزرتا گیا, اللہ نے مہربانی فرمائی, دعا لئی, اللہ نے مہربانی کی تھی, گھر بیٹی پیدا ہو گئی. بولو کی بیٹی پیدا ہو گئی. جدو بیٹی پیدا ہوئی منت منی باپ نے کہ میں دنیا دی ہر چیز دوواں جہاناں دیاں میں نعمتاں اپنی بیٹی تو نشاور کر. جدو بٹیا چلن پھرن دے قابل ہوئی, پڑھن دے قابل ہوئی, جوان ہو گئی, بیٹی نو الوداع کرن دا وقت آیا. عزیزو دوستو, باپ بڑا پریشان ہے, انہوں وقت یاد آ گیا کہ میں منت منی آئی,
منت مننی آئی کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا دوواں جہاناں دیا نعمتاں عطا کراں جدوں میں رشت کراں لیکن میں کی کراں میرے حالات اس طرح پہ آ گئے میں کچھ نہیں دے سکتا ہوں پریشان پھر رہا ہے ملا کو گیا مفتیان کو گیا چلدا 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 پوچھدا پوچھاندا لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا جا کے عرض کی حضور اللہ نے مہربانی فرمائی اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی میں ایک منت مننی آئی کہ مینوں اللہ بیٹی عطا کیتی ہے تے میں جدوں شادی نہیں کراں گا نا میں دنیا آخرت دی ہر نعمت تو مالا مال کر دوں گا اپنی بیٹی لیکن وقت دے لحاظ میرے کو ایسی چیزاں نہیں ہیں میں بڑا پریشان ہاں مسئلہ میرا حل کرو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا جا اپنی بٹیا جڑی ہے انہوں کہے تو تلاوت قرآن کی کر تو قرآن پڑھیا کر جدو پڑھے گی وقت آئے گا رخصتی کا وقت آئے گا اس وقت قرآن پاک پکڑ کے قرآن پاک نو غلاف بن کر کے اپنی بٹیا نو دے دی کمی ہے میری بیٹی دنیا و معافیہ دنیا و آخرت دی ہر نعمت اس قرآن پاک کے اندر ہے جا بٹیا میں تینوں قرآن پاک تحفہ دے چاہتا پتا چل گیا کہ ایک کتاب ہے لا رہے جن دی قدر کر دینے لوگ تے کامیاب ہو جاندے نے تے میرے سانو بھی کرنی چاہیے اے جو پڑھ کے عمل بھی کرنا چاہیے ہے کہ عاشق رسول نے کمال کیتا اس کے مقام تے کی فرماندے نے اے قرآن ذوق بنا کرو اے قرآن نورانی شیشہ نورانی شیشہ اتے حکمت دارا وکا او جیڑا اس نو پڑھ کے عمل کماوے او سیدھا او جنت جاوے عزیز و دوستو قرآن پاک دی تلاوت کی کرو اللہ رب العزت دے پیارے محبوب علیہ السلام دا آؤ اس کو اگلا فرمانے عالی شان خوشبودار سماعت فرماؤ حضور دے دیوانے حضرت عثمان بن عفان یہ حضور دے تیسرے جناب والا خلیفہ سوم نے آپ تو اے حدیث پاک آپ راوی نے حدیث پاک صحیح بخاری وچ موجود ہے اور سماعت فرماؤ کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے آپ راوی نے میرے مصطفیٰ دے فرمان نے سماعت فرماؤ حدیث پاک ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں خیر بہتر تواڈے وچوں او خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے وچوں او بہتر ہے گڈیاں والیو کدی اے نہ سمجھی غرور دی وادی بچا کے کہ میں بہتر ہاں زمیناں دے مالک اے نہ سمجھی کہ میں بہتر ہاں میں قبیلت دے مالک اے نہ سمجھی کہ میں بہتر ہاں یاد رکھ لے اسی وہ دیکھنا ہے جنہوں آمنا دے لال نے فرمایا بہتر ہے